تو جناب آخر کار سالار پاشا کو سجل سے سچی محبت ہو ہی گئی اور وہ اس بات کا اعتراف بھی کر دیتا ہے۔ پہلی بار سالار پاشا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور سالار پاشا خود بھی اپنی ان فیلنگز کو دیکھ کر حیران پریشان ہے کہ اس نے آج تک کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا جیسا وہ سجل کے لیے محسوس کر رہا ہے۔ دراصل جب ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ سجل خطرے سے اب باہر ہے تو سالار پاشا اسے دیکھنے کے لیے نکلتا ہے، جبکہ ارجمند اسے بہت روکتی ہے، لیکن سالار پاشا کہتا ہے کہ آنی، سجل وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے آج آپ کے بیٹے کی سانسیں چل رہی ہیں، پلیز مجھے اس سے ملنے سے مت روکیں۔ ارجمند سالار کی بات پہ تھوڑی حیران تو ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں پاتی، جبکہ سالار پاشا جب سجل کو دیکھ کے اس کے کمرے سے نکلنے لگتا ہے تو اس کا ٹکراؤ تابش سے ہو جاتا ہے۔ تابش سالار کو اتنی رات کو سجل کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر شدید غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں لینے کیا آئے ہو؟ پہلے تو سالار تابش پہ غصہ ہوتا ہے کہ اس کی اتنی جرأت کہ یہ مجھ سے سوال جواب کر سکے، لیکن اس کے بعد تابش جو کچھ سالار کو بتاتا ہے، سالار کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں اور سجل کے بارے میں رہی سہی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ سالار تو یہی سمجھ رہا تھا کہ سجل بھی بالآخر عام لڑکیوں کی طرح میری پرسنالٹی کا چارم دیکھ کے میری طرف اٹریکٹ ہوئی ہے۔ لیکن تابش جب سالار کو بتاتا ہے کہ مجھے لگا تھا تم سچ میں بدل گئے ہو اور میں ہی پاگل تھا جس نے سجل کو راضی کیا کہ وہ تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر کے تمہیں ہاں کہہ دے، یہ سن کے تو سالار کو احساس شرمندگی گھیر لیتا ہے کہ تابش مجھے ایک اچھا انسان سمجھا تھا اور اس نے سجل کو کنونس کیا، ورنہ سجل عام لڑکی ہو ہی نہیں سکتی جو کسی لڑکے کی بظاہر پرسنالٹی دیکھ کے اسے اٹریکٹ ہو۔ بہرحال اب سجل کو مکمل ہوش آ جاتا ہے اور اس کا ہاسپٹل سے ڈسچارج کا وقت آتا ہے تو سالار بکے لے کے سجل سے ملنے پہنچ جاتا ہے۔ سجل تو سالار کو دیکھتی ہے، اسے شدید ناگواری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ سالار نظریں جھکائے سجل کے سامنے کھڑا کہتا ہے کہ سجل، میں نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود بھی تم نے میری جان بچائی، وہ بھی اپنی جان خطرے میں ڈال کر۔ سجل تو سالار کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی، جبکہ سالار بولتا چلا جاتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح سے تمہارا شکریہ ادا کروں، پلیز مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو فائنلی سجل کو غصہ آتا ہے سالار کی باتوں پہ اور اسے کہتی ہے کہ اگر آپ واقعی ہی میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ایک کام کریں کہ میری نظروں سے جتنا دور رہ سکتے ہیں رہیں۔ اسی دوران تابش بھی سجل کے کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور سالار کو وہاں دیکھ کر اسے شدید غصہ آتا ہے اور سالار کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ سجل کو کمزور مت سمجھنا اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ تم جھوٹے پیار کا جال پھینکو گے اور سجل ایک دفعہ پھر اس میں پھنس جائے گی۔ سجل اکیلی یا لاوارث نہیں ہے، اس کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہی سالار پاشا جو کسی کی ایک نہیں سنتا تھا، تابش کی اتنی باتیں سننے کے بعد نہ صرف شرمندہ ہوتا ہے بلکہ سر جھکا کے چپ چاپ وہاں سے چل دیتا ہے۔ ادھر رمشا کو تو شدید غصہ ہے کہ اس سجل کے ہاسپٹل میں ہونے کی وجہ سے میرے اور سالار کی شادی کی بات درمیان میں ہی کہیں رک گئی ہے، اس لیے جب سنتی ہے کہ سجل فائنلی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکی ہے تو اسے کال کر کے کہتی ہے کہ پلیز اب امی کو بھی بتا دو کہ تم بالکل ٹھیک ہو، کیونکہ تمہاری فکر میں امی مجھے تو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ سجل کو حیرت ہوتی ہے کہ رمشا اس قدر خود غرض ہے، بہرحال اسے سمجھاتی ہے کہ رمشا تم امی کے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہی ہو، ماں کے لیے تو ہر اولاد ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو رمشا کہتی ہے کہ یہ بالکل بکواس بات ہے، کیونکہ میں اچھی طرح سے دیکھ چکی ہوں کہ اولاد برابر نہیں ہوتی۔ تمہارے ہاسپٹل میں جانے کے بعد جس طرح سے امی نے مجھے اگنور کیا ہے، میں یہ بات کبھی بھول نہیں سکتی۔ جیسے ہی رمشا غصے میں فون آف کر کے پٹختی ہے اور ونڈو میں جا کے کھڑی ہوتی ہے تو اسے سالار پریشان سا سوئمنگ پول کی سائڈ پہ نظر آتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ اتنی رات کو یہاں آخر کیا کر رہا ہے اور اتنا پریشان کیوں ہے، اس لیے سالار کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میرا ہونے والا منگیتر کسی تیسری لڑکی کے خیالوں میں گم ہو اور اس کے لیے پریشان ہو۔ سالار تو رمشا کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز جو زبردستی میرے اوپر یعنی کہ سالار پاشا کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ رمشا سالار کو چپ دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو سالار، جس پہ سالار کہتا ہے کہ اگر چاہنے کی بات ہے تو تم کان کھول کے سن لو،
میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، کیونکہ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا۔ جس پہ رمشا سالار کو چیلنج کرتی ہے کہ ایک بات کان کھول کے تم بھی سن لو کہ تم چاہو یا نہ چاہو، لیکن اگر پاپا نے فیصلہ کر لیا ہے تو تمہیں شادی تو مجھ سے کرنا ہی پڑے گی۔ سالار چونکہ سجل کی طرف سے پریشان ہے، اس لیے وہ رمشا سے مزید بحث کرنا پسند نہیں کرتا اور وہاں سے خود ہی چل دیتا ہے۔ اب رمشا جب دیکھتی ہے کہ سالار اسے اس طرح سے اگنور کر رہا ہے تو ایک دفعہ پھر رابعہ کے سر پہ پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب تو سجل بھی ہاسپٹل سے گھر آ چکی ہے، تو آپ پاپا سے کال کر کے میری اور سالار کی جلد سے جلد شادی کی بات کریں۔ لیکن رابعہ ارجمن کی باتیں سن کے کافی خوف زدہ ہو گئی ہے، کیونکہ رابعہ کو اچھے سے اندازہ ہے کہ ارجمن جب کچھ کہتی ہے تو کر کے بھی رہتی ہے۔ پہلے بھی تو ارجمن تیمور پاشا کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس نے مہر النساء کو اس طرح سے اپنے راستے سے ہٹایا کہ دنیا سے ہی رخصت کر دیا، اور اب ارجمن نے رابعہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے دھمکی دی ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ جب میں کچھ نہیں چاہتی تو اس انسان کو اپنے راستے سے کس طرح سے ہٹاتی ہوں کہ اس کی جان تک لے سکتی ہوں۔ رابعہ کے دل میں تو خوف پیدا ہو چکا ہے کہ کہیں ارجمن رمشا کے ساتھ کچھ برا نہ کر دے، اور پھر رابعہ یہ بھی دیکھ چکی ہے کہ سالار بھی رمشا کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے رابعہ اپنی بیٹی رمشا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ رمشا، جس طرح کے حالات ہیں مجھے یقین ہے کہ تم اور سالار شادی کر کے کبھی خوش نہیں رہو گے۔ تیمور پاشا اگر سالار کو فورس کر کے تم سے شادی کے لیے راضی کر بھی لیتا ہے، تب بھی مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ سالار نہ تو تمہیں کبھی عزت دے گا نہ ہی محبت، اور وہ ارجمن تمہارا جینا دوبھر کر دے گی، لیکن رمشا ہے کہ اپنی ضد سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ الٹا رابعہ کو ہی کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ اتنا تہ تک مت جائیں اور اتنا نیگیٹو مت سوچیں۔ ایک دفعہ میرا نام سالار کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو میں سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہوں، سالار کو بھی اپنے قبضے میں کر سکتی ہوں اور ارجمن آنٹی کو بھی اپنے راستے سے ہٹا سکتی ہوں۔ ادھر تیمور پاشا ہے جس کے دماغ سے یہ سوچ نکل ہی نہیں رہی کہ جب اس نے سجل کو پہلی بار دیکھا تھا، اس کے چہرے میں، اس کے بولنے کے سٹائل میں، اٹھنے بیٹھنے میں تیمور پاشا کو مہر النساء نظر آئی تھی۔ اور اب تو حیرت کی بات یہ ہے کہ سجل کا بلڈ گروپ وہی ہے جو تیمور پاشا کا ہے، جو کہ بہت ریئر بلڈ گروپ ہے۔ حالانکہ رمشا کا جب ارجمن نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا تو اس کا بلڈ گروپ کوئی اور تھا۔ تیمور پاشا الجھن کا شکار ہے کہ آخر سجل اور مہر النساء میں اتنی ریزیمبلنس، اور پھر میرا اور اس کا بلڈ گروپ ایک کیوں ہے جبکہ وہ تو میری اولاد بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف سالار پاشا سوچتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تنہا گزار دی، ماں باپ تو بچپن میں ہی چلے گئے تھے، اور اب جا کے اسے اگر کوئی اپنا لگنے لگا ہے تو وہ صرف اور صرف سجل ہے۔ لیکن سجل کے ساتھ سالار پاشا جو کچھ کر چکا ہے، اب کوئی چانسز ہی نہیں کہ سجل سالار کی محبت پہ یقین کرے۔ وہ تو یہی سمجھے گی کہ سالار ایک دفعہ پھر مجھ سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ سالار اپنے دل کی بات کسی سے شیئر کرنا چاہتا ہے، بالآخر اپنے دوست عمر شہریار کو بلواتا ہے۔ جب عمر آتا ہے، سالار کو پریشان دیکھ کر خود بھی خاصا پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے تو یہی لگتا ہے کہ شاید سالار پاشا پتہ لگوانا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جان لیوا حملہ کس نے کیا ہے، تو اسے یقین دلاتا ہے کہ تیمور پاشا ضرور پتہ لگوا کے ہی رہے گا۔ لیکن سالار کہتا ہے کہ عمر یہ بات نہیں ہے، دراصل میں پریشان کسی اور وجہ سے ہوں۔ یار عمر، آئی ایم ان لو، اور جب بتائے گا کہ مجھے سجل سے سچ میں محبت ہو چکی ہے تو عمر ہنستے ہوئے کہے گا کہ یار سالار، سجل سے محبت تو تمہیں بہت پہلے ہی ہو چکی تھی اور میں نے نوٹ بھی کر لیا تھا، لیکن تم اپنی ایگو کے ہاتھوں مجبور تھے اور اس محبت کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ بہرحال ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ سالار اب اپنی اس سچی محبت کا یقین سجل کو کس طرح سے دلا پائے گا۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔